کذبوا وبیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، خدا کی قسم یہ لات اور عزا نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان۔ اس آزاد ملک کو پانے کے لیے لاکھوں جانیں لٹرلی گئی ہیں اور ہزاروں مائیں بہنوں نے اپنی عزت لٹا دی۔ سکھوں اور ہندوؤں نے کس طرح ان کی عزتیں لوٹی ہیں، کبھی پڑھ کے تو دیکھو۔ کیسے علماء کو تکالیف دی گئی، unimaginable۔ حافظ ابن کثیر کہتے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کی جان خطرے میں ہو تو وہ کلمۃ الکفر کہہ سکتا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک التوفیق والسداد والاخلاص یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم بہت اہم ٹاپک ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعوت کو علی الاعلان نہاراً جہاراً سب کے سامنے ببنگ دہل لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی ابتدا کی، تو یہ پورا ایک انداز میں یو آر چیلنجنگ دا نارم آف انٹائر سوسائٹی، اور یو کین سے دا سویلائزیشن، یعنی آپ پورے ایک ویو کے خلاف گئے ہو، پورے معاشرے کے خلاف ایک انداز میں۔ تو اٹس ناٹ ایزی کہ آنے والے اس کے بعد جو ڈیفیکلٹیز ہیں اور کس طرح کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے روکنے کے ہر طریقے اپنائے، یعنی they tried their best to stop رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from every angle، یعنی you can say یعنی وہ اپنے کریٹیوٹی کے پیک پر تھے، ہر آئیڈیاز کو وہ پریکٹیکل طور پر ٹرائی کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز اپنائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پست ہو سکے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے نبی کی ایسی تربیت کی تھی کہ کفار قریش کیا پوری دنیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں بإذن اللہ۔ اور الحمدللہ یہ آپ ابھی دیکھیں گے تو جن اسالیب یا جن طریقوں سے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے اثارت الشبہات حول مصدر القرآن۔ قرآن جو ہمارا سورس ہے، سورس آف نالج، وحی کے اوپر انہوں نے ڈاؤٹس اور شبہات پیدا کی، اور قرآن کے خلاف انہوں نے مختلف پروپیگنڈا نشر کیے اور ڈاؤٹس، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرسنل اٹیکس بھی ہوئے، اور وہ پروپیگنڈا نیکسٹ لیول کا تھا اس زمانے کے حساب سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کفار قریش یہ کہا کرتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ اللہ کے نبی کو تعلیم دینے والا کوئی انسان ہے، کوئی بشر ہے، اور قرآن کے متعلق وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ اساطیر بولتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق شکوک اور شبہات انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے خاص کر قرآن کے خلاف بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے یہ تو پچھلے قوموں کی ایسی ہی کہانی ہے، جسٹ اسٹوریز، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ تو پچھلے قوموں کی ایسی باتیں جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، استغفر اللہ۔ They used to say this to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam so they can stop him from his mission and his vision. اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself پر اٹیک کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قرآن میں ان سب کا ذکر ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہے اس رسول کو، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے اس نبی کا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں گھومتا بھی ہے۔ یعنی وہ ایک انداز میں فرسٹ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ ٹو کریٹ اے لاٹ آف ڈاؤٹس ان قرآن، دین دے ٹرائیڈ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں کسی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا، ابن اسحاق نے اس کا ذکر کیا۔ ابن اسحاق جو ہیں یہ ہمارے سیرت نگاروں میں ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے سیرت لکھی ہے، ان کی سیرت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صفا مروہ کے درمیان ایک نصرانی غلام ہوتا تھا، اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جس کا نام تھا جبر۔ کیا نام تھا؟ جبر، اور وہ ابن الحضرمی کا غلام تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کفار قریش کہ یہ جو محمد باتیں ہمیں بتلا رہا ہے وہ اس نے اس عبد جبر، اس نصرانی سے لی ہے، حتیٰ کہ قرآن نے اس شبہے کا، اس ڈاؤٹ کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو ایک انسان سکھاتا ہے، اور جو انسان، جس انسان کی طرف وہ اشارہ کرتے وہ اعجمی ہے۔ اعجمی کا مراد ادھر غیر عربی، نان عرب۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور جو محمد تمہارے سامنے قرآن تلاوت کرتا ہے وہ واضح عربی ہے۔ اٹس امپاسبل کہ اس طرح کی عربیت ایک نان عرب بندے سے نکلے۔ سو اٹس اے لاجیکل ریفیوٹیشن آف دیٹ آرگومنٹ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منطقی عقلی دلیل سے ان کے یہ بے بنیاد بات کو بسم کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی طرح ان کے طریقوں میں سے ایک اور طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ایسے باتیں اور کہانیاں لایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھیں ہم تمہیں جو پرشین امپائر کے قصے ہیں، رومن امپائر کے جو قصے ہیں وہ بتلاتے ہیں، یہ قرآن کے قصے کہانی چھوڑ دو۔ یعنی بائی کمپیرنگ دو سٹوری وہ چاہ رہے تھے کہ قرآن کی ویلیو گر جائے، ٹھیک ہے نا۔ دس از سم ہاؤ یو کین سے یعنی اس زمانے کے ٹیکٹکس جس میں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، کیونکہ کبھی کبھی جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو اس کی ویلیو اور ورتھ گر جاتی ہے، حالانکہ وہ نان کمپیریزیبل ہے، یعنی اس کو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے تو آپ اس کا ویلیو یا اس کی ورتھ کم کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے میری آیات یا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ کہتے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے زمانوں کی بات ہے۔ حتیٰ کہ آپ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے طریقوں میں سے ایک اور طریقہ کیا تھا؟ وہ مذاق اڑاتے تھے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. استغفر اللہ. آپ ذرا سوچیں. حتیٰ کہ سورۃ الحجر میں اس کا ذکر ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو مجنون ہے. نعوذ باللہ. حتیٰ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر انگلیاں اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ان کی سچائی پر انہوں نے انگلیاں اٹھائیں اور کہنے لگے کہ یہ شعر بولتا ہے. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. استغفر اللہ. یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ جو محمد چیزیں لے کے آیا ہے، کافر لوگ اس کے بارے میں کہتے ساحر کذاب. استغفر اللہ. کہ وہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. بلکہ وہ یہ تک کہتے تھے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد جو باتیں کر رہے ہیں یہ خواب کی بنیاد پہ، خوابوں کی بنیاد پہ، یہ شعر ہے. حتیٰ کہ وہ جیسے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن تو وہ مذاق اڑاتے تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. وہ کہتے تھے یہ جو تم تلاوت کر رہے ہو ہمارے اور تمہارے اس تلاوت کے درمیان ایک حجاب ہے. ہاں، ہمارے دلوں میں ایک یعنی ایک ایسی رکاوٹ یا ایسا پردہ ہے جو ہم تمہاری اس بات کو نہیں سن سکتے، تو تم اپنا کام کرو. فَإِنَّنَا عَامِلُونَ. ہم اپنا کام کرنے والے. تو اس طرح انہوں نے یعنی اللہ کے نبی کو تکلیف دی اور ان کو روکنے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکش کی. جیسے کہ امام جریر الطبری ذکر کرتے ہیں کہ کفار قریش نے کہا اے محمد تم تھوڑا سا نرمی کرو، ہم بھی تھوڑا سا نرمی کریں گے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ یہ چاہتے تھے دیٹ آپ بھی تھوڑا سا لچک دکھائیں، فلیکسیبلٹی دکھائیں، ہم بھی تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں گے. یہ اس زمانے کے کفار کہا کرتے تھے. اور آج بھی کفار اور منافقین ہم مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرمائز کر لو، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھا دو، توحید میں لچک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، میری کرسمس کہہ لو، نو پرابلم. Your intention is very clear. Say it, no problem. Christian and Muslim are brother. تو پھر یہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. ہم نے آپ کو ثابت قدم کیا. لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ، عن قریب یہ ہونے والا تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے کہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا. اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے طواف کرتے وقت کفار قریش میں مثلا اس وقت کے الولید بن المغیرہ، امیہ بن خلف، العاص بن وائل السہمی، یہ سارے بڑے چرب زبان، زہر سے بھرپور. یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا محمد، اے محمد ہلم، کہتے یا محمد ہلم فلنعبد ما تعبد. اے محمد آ جاؤ، ہم جس چیز کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی ذرا عبادت کر لو، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم تمہارے رب کی تھوڑی سی عبادت کر لیتے. فنشترک نحن وانت فی الامر، ہم اور آپ ایک چیز میں مشترک ہو جائیں گے.
there will become a similarities between us and you. تو اگر جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو وہ خیر ہے تو ہمیں بھی تھوڑا مل جائے گا، اور اگر ہمیں کچھ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں سے ہمیں کچھ خیر مل جائے گا تو تمہیں بھی مل جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کی. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے پیارے پیغمبر، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. ولا انا عابد مما عبدتم، یہ دوبارہ وہی بات تاکید کے لیے. ریپیٹیشن از سائن آف امپورٹنس. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اللہ کے نبی نے جب یہ آیات ان کے اوپر تلاوت کی تو کیس کلوزڈ ہو گیا. فلیکسیبلٹی والا یا لچک دکھانے والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی، یعنی حتیٰ کہ انہوں نے اب صحابہ ہوئے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کس کس لیول کی تعذیب اور ٹارچر، یعنی تھنگز دیٹ یو کین ناٹ امیجن، دیٹ یو کین ناٹ ایون ڈریم، یعنی آپ کے نائٹ میئر میں بھی وہ نظر نہیں آئے گا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے ریئلٹی میں اس کو فیس کیا. ان امیجنیبل فار اس. تو ہر قبیلے نے کیا کیا کہ جس قبیلے میں جو فرد مسلمان ہوا ہے، انہوں نے ہر قبیلے کے فرد نے اپنے قبیلے کے اس مسلمان بچے کو مختلف تکالیف دینا شروع کر دی. اور اللہ کے نبی کو تو ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شدید جسمانی ٹارچر سے تو بچایا، لیکن باقی جو مسلمانان تھے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا. چند ہم مثالیں ذکر کرتے ہیں ورنہ اس میں بہت یعنی لمبا وہ ہے. مثال کے طور پر جن مسلمانوں نے سب سے پہلے اسلام کا آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ کو پتہ ہے، ایک تو ہم نے بتایا آپ کو پہلے حضرت ابو بکر کا، اور ان کے ماتحت کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اسی طرح بعد میں مثلا عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب الرومی و بلال ابن رباح المقداد، تو یہ سارے، اور اسی طرح ابھی آگے اور بھی آئیں گے. ان اشخاص کو دھوپ میں بھی تکلیفیں دی گئی، گرم دھوپ سے بھی، بڑے بڑے پتھروں سے بھی، آگ میں بھی ڈالے گئے کچھ. مثال کے طور پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو ان کے چچا الحکم ابن ابی العاص ان کو رسی سے باندھ کے کھینچتے اور کہتے اترغب عن ملت آبائک الی دین محدث، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف چلے گئے ہو. واللہ لا احلک ابدا حتی تدع ما انت علیہ من هذا الدین، خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے. تو حضرت عثمان کیا کہتے تھے سنیں آپ، واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ، خدا کی قسم میں محمد کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ کبھی میں چھوڑ کے جاؤں گا. جب حکم ابن العاص ان کے چچا نے دیکھا کہ حضرت عثمان کتنے فرم ہیں، کتنے سیریس ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا. اسی طرح حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، ان کے بھی چچا، ان کو ایک حصیر کس کو بولتے ہیں؟ حصیر بولتے ہیں یہ جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں نا، اس سے بنائی گئی آپ کہہ سکتے چٹائی، بہت سخت ہوتی ہے. حضرت زبیر ابن العوام کو اس حصیر میں لپیٹا جاتا اور ان
حصیر میں رکھتے ہوئے آگ لگا کے وہ جو آگ کا جو دھواں ہوتا ہے نا وہ ان کے منہ کے سامنے کر دیتے، حتیٰ کہ ان کے چچا کہتے ارجع الی الکفر، واپس آ جاؤ کفر کی طرف، انکار کر دو محمد کا۔ تو حضرت زبیر ابن العوام کہتے لا اکفر ابدا، خدا کی قسم میں کافر کبھی نہیں ہوں گا۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ خاتون جس کا نام ہے زنیرہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا، اور ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ تو کفار قریش نے کہا اس کی آنکھیں ہمارے بت اللات والعزیٰ نے چھینی ہے۔ تو وہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی کذبوا وبیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا، ما تضر اللات والعزیٰ وما تنفعان، خدا کی قسم یہ لات اور عزیٰ نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان۔ جب انہوں نے یہ کہا فرد اللہ بصرہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس دے دی، ان کو بصارت واپس دے دی۔ یہ سیرہ ابن ہشام دلائل النبوہ للبیہقی اور البدایہ والنہایہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح انہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، مکہ کے گوبرو نوجوان، خوبصورت بیوٹیفل ینگ مین، اور ان کے والدین ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی مالدار تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹے مصعب ابن عمیر کو سب سے اچھا لباس، سب سے اعلیٰ لباس اور خوشبو بھی، وَكَانَ أَعْطَرَ أَهْلِ مکہ، مکہ کے سب سے خوشبودار انسان اور نوجوان تھے۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكره، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، وَيَقُولُ، اور کہا کرتے تھے، ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمیر، میں نے مکہ میں مصعب ابن عمیر سے اچھا لباس پہنے والا اور اچھی شکل و صورت والا اور اچھا وہ بندہ جس کے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہیں، مصعب ابن عمیر سے زیادہ میں نے دیکھا۔ جب مصعب ابن عمیر کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو حضرت مصعب ابن عمیر دار ارقم میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام سنا اور مسلمان ہو گئے۔ وہ نکلے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، کیونکہ وہ زمانہ کیا تھا؟ سیکرٹ والا زمانہ، جو ہم نے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا۔ کیوں چھپایا؟ اپنے والدین سے، اپنی قوم سے۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکرٹلی آتے جاتے تھے۔ ایک دن عثمان ابن طلحہ نے دیکھ لیا کہ مصعب ابن عمیر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو بتایا، تو ان کے والدین نے ان کو گھر میں بند کر دیا، جیل بنا لیا، اور ان کے والدین نے پورے انداز میں کوشش کی کہ کسی طرح یہ کفر کی طرف آ جائے، حتیٰ کہ ہجرت حبشہ اولا، پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف کی گئی تھی، اس وقت تک انہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بند رکھا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک انفرادی سیل میں، نکلنے ہی نہیں دیا، حتیٰ کہ جب وہ ہجرت کا وقت آیا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ نکلے۔ بعد میں جب ہجرت سے واپس آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی، اور ان کے لباس اور ان کا انداز اس طرح نہ رہا، تو ان کی امی نے ترس کھایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور جو صحابہ ہیں، اور بھی بہت سارے اس میں روایتیں ہیں، مثال کے طور پر سب سے جو بڑا ہمیں دردناک قصہ ہے وہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت بلال ابن رباح بنی جمح کر کے ایک قبیلہ ہے، ان کے غلام تھے، اور امیہ ابن خلف ان کے سردار یا ان کے ماسٹر تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت بلال جو غلام ہے حبشی ہے،
جو اس زمانے کے حساب سے جو ریسزم کی پیک کا زمانہ آپ کہہ سکتے، عرب اور غیر عرب، وہ تو غلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو غلام ہے، جو حبشی غلام ہے، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ سرداران قریش ہیں، تو پھر تو ان کا ایگو بھی پیک پہ ہے، ان کا کفر بھی پیک پہ ہے. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے کمر کو اس دھوپ سے چپکاتے، الٹا ان کو بٹھاتے اور بہت سے بڑے پتھر کو لا کر ان کے سینے پر رکھتے اور کہتے لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء احد احد. وہ کہتے تم اسی طرح رہو گے جب تک تم کو موت نہ آ جائے، یا پھر تم محمد پر کفر کرو اور لات اور عزا کی عبادت کرو. تو وہ کیا کہتے احد 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 احد. اللہ اکبر. یعنی ان کو پتا تھا کہ ان کو ذکر خداوندی سے کفار قریش کو کتنی چڑ ہے. حتیٰ کہ بڑے ایک شیخ ہے شیخ خالد طنطاوی، وہ کہتے کہ حضرت بلال کو مناجات کی لذت کی وجہ سے وہ ان تکلیفوں کو سہ لیتے اور جنت کی امید پر وہ دنیا کی تکالیف کو سہ لیتے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو امیہ ابن خلف کو یہ کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو. تو امیہ ابن خلف نے بھی حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم نے اس کو خراب کیا ہے، تم اب لے جاؤ. اور اس کے بدلے حضرت ابوبکر نے ان کو ایک اور غلام دیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت بلال ابو جہل کے بھی غلام تھے. اس میں بعض علماء کہتے ہیں، مثلا ابن حجر نے کہا کہ اس کو ہم دونوں کیسے تطبیق کریں گے. کچھ غلام ہوتے ہیں جو 50-50 ہوتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں اس کو، آدھا اس کا آدھا اس کا. تو وہ یہ کہتے کہ آدھا ان کا تھا آدھا ان کا تھا. تو ان کو حضرت ابوبکر نے 5 اوقیہ، 5 جو سونے کے جو اوقیہ ہیں وہ ان کو دیے. تو ابو جہل کہتا اگر تم 1 دے دیتے تو کافی تھا. تو انہوں نے کہا اگر تم 100 بھی مانگتے تو میں دے دیتا. اللہ اکبر. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جن کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی وہ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والدین، اور وہ بہت ہی کمزور اور مساکین میں سے تھے اور وہ بنو مخزوم میں تھے. اور ابو جہل نے ان کو مکہ کی جو سب سے شدید ترین گرمائش والی جگہ ہے ادھر لے جا کے ان کو تکلیف دیتے، ان کو مختلف تکالیف سے گزارتے. حتیٰ کہ حضرت جو سمیہ ہیں ان کو نعوذ باللہ 2 بندوں نے پکڑ کر آدھے میں سے چاک کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب ادھر سے گزر رہے تھے دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے، وہ عذاب میں ہے، وہ ٹارچر ہو رہا ہے. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر تم لوگ صبر کرو، تم لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہے. تو حضرت یاسر بھی فوت ہو گئے اور ان کی جو والدہ ہے سمیہ ام عمار ابن یاسر کی والدہ، وہ بھی شہید کر دی گئی اور وہ سب سے پہلی شہید ہے اسلام میں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. اور حضرت عمار جو ہے ان کو بھی ابو جہل نے بہت تکلیف دی، حتیٰ کہ ان کو پانی میں بھی ڈبوایا، حتیٰ کہ مشرکین سب نے مل کے ان کو تکلیف دینی شروع کی. پھر ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کو صاف کرنے لگے، ان کے آنسو پوچھنے لگے اور کہنے لگے ما یبکیک وما وراءک، کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے شر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایک شر ہو گیا، ایک خطرناک واقعہ ہو گیا.
تو انہوں نے کہا ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر. اے اللہ کے نبی، انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں ٹوٹ گیا اور میں نے آپ کو برا بلا کہا اور ان کے خداؤں کو اچھا کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ ہاؤ ڈو یو فیل فرام ان سائڈ؟ تو کہنے لگے مطمئنا بالایمان، دل میں تو ایمان پر اطمینان ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان عادوا فعد، اگر وہ تمہارے ساتھ دوبارہ یہ کرے تو تم دوبارہ یہی کرنا جو تم ابھی کر کے آئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ آیات نازل کی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس بندے نے اللہ پر کفر کیا ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے جو مجبور تھا حالانکہ اس کا دل ایمانی طور پر مضبوط اور مطمئن تھا. تو اس سے علماء اور فقہا نے، یعنی یہ حافظ ابن کثیر کہتے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کی جان خطرے میں ہو تو وہ کلمۃ الکفر کہہ سکتا ہے، اس دلیل کی بنیاد پہ، اس واقعہ کی بنیاد پہ. جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے کیا. یہ فقہا نے کہا، لیکن فقہا نے یہ بھی کہا کہ وہ حضرت بلال کی طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کر دیں، یعنی دونوں کر سکتے ہیں. یہ بندے کے اوپر ہے. اور اسی طرح جیسے کہ حضرت بلال کو تو وہ لوگ عن قریب ختم کرنے والے تھے، اس کے باوجود وہ احد احد کہتے رہے. اسی طرح حضرت حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، جب ان کو یہ بات کا ایک قصہ ہے، مسیلمہ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضرت حبیب سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو مسیلمہ الکذاب نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا لا اسمعو، نہیں، میں بالکل نہیں تمہیں اپنا رسول مانگتا. تو مسیلمہ الکذاب نے حضرت حبیب ابن زید الانصاری کو ایک ان کا عضو کاٹا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں افضل تو یہ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان ثابت قدم رہے چاہے اس کی جان نہ چلے جائے، کفر نہ کرے، لیکن he has a excuse, he has a permission. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ، مثال کے طور پر میں آپ کو یہ قصہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اپنی والدہ کے ساتھ، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کی والدہ نے قسم کھایا، حلفت ان لا تکلمہ ابدا حتی یکفر بدینہ. ان کی والدہ نے قسم کھایا، وہ کفر پہ تھی، کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گی جب تک تم کفر نہ کر لو، تم اپنے دین سے بھٹک نہ جاؤ. اور وہ کہتی تھی کہ تمہارے رب، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ تمہارے رب نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں کہ تم یہ دین چھوڑ دو، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی. حتیٰ کہ تمہیں یہ بولا جائے گا کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو. تو حضرت سعد نے کیا کہا سنیں آپ ذرا، اللہ اکبر، لا تفعلی یا امّا، اے میری ماں یہ نہ کریو، فإنی لا ادع دینی ھذا لشیء، میں اپنے اس دین کو کسی بھی چیز کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا. فمکثت ثلاثا لم تأکل، 3 دن تک اس
کہ ان کی ماں نے کچھ نہیں کھایا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی. فلما رأى ذلك سعد، اور جب سعد نے یہ دیکھا تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا یا امہ واللہ لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دینی هذا لشيء. اللہ اکبر. اے اماں جان، خدا کی قسم اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے آپ کی جانیں نکل جائیں، میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. تو اگر آپ چاہیں تو یہ کھانا کھا لو، نہ چاہیں تو مت کھاؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنے سیریس ہیں اور کوئی کمپرمائزیشن یا فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے، تو ان کی ماں نے بھی اپنی ضد چھوڑی اور کھانے پینا شروع کیا. اللہ اکبر. اور اسی واقعہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ اکبر. ایک اور آیت میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سیرت سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا لیول بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نصیحت اور یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر تمہارے والدین تم سے شرک کرنے کے اوپر تمہیں بلائیں، تمہارے ساتھ مجاہدہ کریں، تمہیں مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا then don't follow them, don't obey them. ان کی بات مت سننا. اللہ اکبر. اسی طرح یعنی اب یہ دیکھیں، یہ بھی بڑا یعنی شدید واقعہ ہے، کیسے کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور احباب کو تکلیفوں میں، اور ہمیں اس میں بہت سارے اسباق ہیں، میں انشاءاللہ ابھی یہ بتا کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. حضرت خباب ابن الارت، اللہ اکبر، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو زیادہ شان و شوکت والے نہیں تھے. ہاں، اور وہ مسلمان جب ہوئے تو کفار قریش ان کو لے کے چلے گئے. وہ خود کہتے ہیں، ان کی زبان سے ہم سنے، کہتے ہیں لقد رأيتني يوما اخذوني فاوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيه. کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ لوگ مجھے اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے میرے لیے ایک آگ بھڑکائی، ایک آگ لگائی اور مجھے اس میں پھینکا گیا. ثم وضع رجل رجله على صدری، اور ایک بندے نے اپنے پاؤں کو میرے سینے پہ رکھ کے دبایا. فمتقیت الارض الا بظہری، حتیٰ کہ میرے جو کمر ہے وہ آگ میں دھنس کے زمین کو ٹچ ہونے لگ گیا. قال ثم کشف عن ظہرہ فاذا هو قد برص. بولتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنے پیٹھ سے چادر کو ہٹا کے دکھایا کہ دیکھو ان کی پوری پیٹھ کے جو جلد ہے وہ موجود نہیں، اور اس کے اوپر برس ہو چکا ہے. حتیٰ کہ یعنی بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آگ انہوں نے اپنے پیٹھ سے بجھائی. اللہ اکبر. اور اسی طرح یعنی امام ترمذی نے روایت کی ہے صحیح سند سے کہ حضرت حارثہ ابن مضرب کہتے ہیں دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما اعلم احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقي من البلاء ما لقيت. ہاں، بولتے کہ مجھے نہیں پتا کہ اصحاب میں سے، صحابہ میں سے کوئی ایسا ہو جو جنہوں نے اس طرح کی تکالیف سہی ہوں جس طرح میں نے سہی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جب حضرت خباب ابن الارت فوت ہوئے تو حضرت علی ابن ابی طالب ان کے قبر سے گزرے اور کہنے لگے رحم اللہ خبابا اسلم راغبا. اللہ تعالیٰ خباب پر اللہ کی رحمتیں بارش کرتے ہیں، انہوں نے رغبت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا. وہاجر طائعا، اور اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی. وعاش مجاہدا، اور جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاری. وابتلی فی جسمہ احوالا،
اور اپنے جسمانی طور پر انہوں نے کئی احوال، کئی ابتلاعات، کئی مسائل دیے. وَلَن يُضَيِّعَ اللَّهُ أَجْرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور اس طرح لسٹ بہت لمبی ہے. شیخ علی طنطاوی بڑے ایک یعنی مفکر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں احتملوا فی سبیل اللہ کل شیء، اللہ کے راستے میں صحابہ نے ہر چیز سہا، مار بھی کھائی، تکلیفیں بھی کھائی، آگ میں بھی گئے، بھوکے بھی رہے، دن رات جاگے بھی رہے. اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے سارے مصیبتوں کو فیس کیا، بلکہ بعض نے ان مصیبتوں کو گلے لگایا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. اور قریش ناکامیاب اور فیلئر کے مبتلا ہو گئے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے صحابہ کو دین سے ہٹانے سے. اللہ اکبر. اور اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ What was the wisdom behind this torture؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے وزڈم، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت اسلام لانے والوں میں سچا کون ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے. فلٹرائزیشن کا یہ پروسیس تھا تاکہ یہ جانا جائے کہ کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو امتحانات اور ابتلاعات ہیں یہ ایگزامینیشن ہے کہ کون اللہ کے امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا ہمارے لیے اس میں لرننگ پوائنٹس. نمبر 1، اللہ اکبر، کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے اور اللہ کے صحابہ نے کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی تکالیف جھیلی. ابھی آگے اور آئیں گے. واللہ العظیم انسان یہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے. اور ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. واللہ what are our sacrifices in front of Allah؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے کبھی مار کھائی ہے؟ کبھی آگ میں کودے ہیں؟ کبھی اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں؟ یار اللہ کے لیے ہم اپنا جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نہیں، وہ جاب باس نے بلایا ہوا ہے. اللہ کے لیے ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جان کی قربانی تو بڑی دور کی بات ہے. واللہ العظیم یہ دین ہمارے تک بہت ساری نسل در نسل قربانیوں کے بعد پہنچی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج جس اسلام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے. تو دین کا راستہ دشوت گزار راستہ ہے. دین کا راستہ پنکش نہیں ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے راستے کانٹوں سے بچھے ہوئے ہیں. اگر جس اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں ہمیں کانٹے نہیں لگ رہے ہیں نا، تو وی شوڈ سی ان آور اسلام، وی شوڈ رینیو آور اسلام، وی شوڈ اکاؤنٹ آور سیلف بائی سیلف. اسی طرح انہی قربانیوں میں سے یہ جو ہمارا جو ملک ہے پاکستان، جب انڈیا سے پاکستان الگ ہوا اس وقت کی بھی کہانی پڑھے. اللہ اکبر، واللہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے اخوان اس ملک کو پانے کے لیے. واللہ اس آزاد ملک کو پانے کے لیے لاکھوں جانیں لٹرلی گئی ہیں، اور ہزاروں مائیں بہنوں نے اپنی عزت لٹا دی. سکھوں اور ہندوؤں نے کس طرح ان کی عزتیں لوٹی ہیں کبھی پڑھ کے تو دیکھو.
کیسے علماء کو تکالیف دی گئی، ان امیجنیبل۔ اسی طرح آپ جن جن اسلامی ممالک ہیں، علماء کی ہسٹری پڑھیں، تکالیف سے بھرپور ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ہمیں اپنے اندر دین کے لیے کچھ سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم دین کی باتیں تو کرتے ہیں، ہاں، بڑی اچھی اچھی سافٹ کیوٹ باتیں، لیکن دین کے اندر جو اسٹرانگ اور جو ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز، وہ ہم جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارا کوئی بڑا خطرناک امتحان نہیں لیا ہے۔ ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم اللہ کے امتحانات پہ ٹک پائیں گے، پاس ہو پائیں گے۔ واللہ میں تو یہ سوچتا ہوں، ان حقائق، ان فیکٹ اور ان صحابہ کے قصوں کو دیکھ کر کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو بہت مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ ہماری ایمانی حالت اللہ معاف کرے آلموسٹ زیرو کی طرح ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے، ان جو مصائب اور ٹارچر جو سے گزرے ہیں صحابہ، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے شیر تیار کیے۔ فلٹرائزیشن، ایگزامینیشن، پھر جا کے وہ خالص جو سونا ہے نا وہ تیار ہوا ہے۔ وداؤٹ دا پروسیس آف فلٹرائزیشن امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو آج کل میں یہ سمجھتا ہوں جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، وعلیکم السلام، جن تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں امت اسلامیہ ابھی ایک فلٹرائزیشن پروسیس سے گزر رہی ہے، ایک امتحان اور ایگزامینیشن سے گزر رہی ہے۔ جس طرح ایک سائڈ پہ غزہ اور فلسطین کا معاملہ، ایک سائڈ پہ شام کا معاملہ، ایک سائڈ پہ کشمیر کا معاملہ، ایک سائڈ پہ افغانستان کا معاملہ، ایک سائڈ پہ میانمار اور اسی طرح مالی میں، اسی طرح مقدشو میں، مختلف اسلامی ممالک میں مختلف فلٹرائزیشن کے پروسیس چل رہے ہیں۔ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں خیر کی۔ وی شوڈ بی آلویز پازیٹیو۔ ایون دا سچویشن ول پش یو ٹو دا نیگیٹیوٹی، بٹ مسلمس شوڈ ناٹ بی نیگیٹو۔ وہ ڈیزاسٹرز میں بھی پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، ان کی ہوپ، اللہ سے امید بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس وقت کے مسلمانوں کی باتیں سنے تو یہ غزہ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو غزہ کے معاملات ہیں اس کو میں کم نہیں کر رہا، لیکن اس کو دیکھ کے ہمیں ہار نہیں ماننا چاہیے، یا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یار دیر از نو ہوپ۔ میں بہت یہ سنتا ہوں کہ شیخ کوئی امید باقی نہیں اس امت اسلامیہ کے لیے، دیر از نو ہوپ شیخ۔ نو، دیر از اے ہوپ یار۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بنی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک اچھی امید اور حسن ظن رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح جیسے آج کل ہمارے ملک میں خاص کر جو سیلاب کا معاملہ ہے، کس طرح ابھی تو یہ ختم ہوگا پھر پتہ چلے گا کتنے نقصانات ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، واللہ لاکھوں لوگ، بیسیوں لوگ غرق ہو گئے، کتنے زمینیں، کھیتیں، کتنے بیر بکریاں، مویشیاں تباہ ہو گئے، کتنے لوگ چھتوں سے محروم ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگی کی جو پوری کمائی اور جو پونجیاں جو انہوں نے گھر بنائی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، نیست و نابود۔ کبھی جائیں نا ادھر، اب یہ آج کل فرید بھائی بھی گئے ہوئے ادھر، آپ لوگ جا کے دیکھیں تاکہ ہم لوگ کا دل نرم بھی ہو
ایمانی جذبہ بھی پیدا ہو، اخوت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہو. صرف یہ نہیں کہ ادھر سیکھ لے اور ختم. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا آپ سب کو ہم لے جا کے ادھر جا کے ہم خود قربانیاں دے عملی طور پر. بیکاز تھیوریٹیکلی وی آر ماشاء اللہ وی آر نمبر 1 تھیوریٹیکلی عقیدہ وائز ماشاء اللہ، بٹ پریکٹیکلی افسوس واللہ. وی شوڈ بی ویری آنیسٹ. وی شوڈ ناٹ فول آور سیلف. اوہ ماشاء اللہ ایوری تھنگ از گڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ان تکالیف کو ضائع ہونے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.